الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے. سورۃ الفاتحہ کا تعارف جو ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے. ہر نماز میں اس کو جو ہے ہمارے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے. 5 وقتہ نماز میں اس کو ہم تلاوت کرتے ہیں. اور ایک حدیث کا جس کا مفہوم یہ ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحۃ الکتاب کی تلاوت نہیں کرتا اس کی صلاۃ ہی نہیں ہوتی ہے. تو اس کے بہت سارے نام جو ہیں وہ ہمیں قرآن و حدیث میں ملتے ہیں. اس کا ایک مشہور نام جو الفاتحہ ہے، فاتحہ کے معنی کھولنے والے کے. قرآن مجید جب ہم کھولتے ہیں پڑھنے کے لیے تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ صورت رکھی جائے. یہاں سے آغاز ہوتا ہے قرآن کا، اس لیے اس کا نام الفاتحہ ہے. حدیث میں اس کے اور بہت سارے نام ہیں اور قرآن میں بھی. سبع من المثانی بھی اسی کو کہا جاتا ہے. اس کے معنی ہیں 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات، کیونکہ یہ بار بار پڑھی جاتی ہیں. اس کا ایک نام الصلاۃ ہے، الصلاۃ صلاۃ، جس کے معنی دعا کے ہیں. حدیث قدسی میں ہے جو صحیح مسلم میں ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے صلاۃ یعنی دعا کو، سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے. فنصف لی و نصف لعبدی، آدھی میرے لیے یعنی کہ آدھی میں میری تعریف ہے اور آدھی میں میرے بندے نے جو مانگا، جو اس کو میں نے دعا کا طریقہ سکھایا ہے وہ اس کے لیے ہے. تو میرا بندہ جو مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا. اسی طریقے سے اس کا ایک نام رقیہ بھی ہے، یعنی کہ دم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مقامات پر اس کو دم کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے، تو وہاں پر یہ بھی. بہرحال اس کے بہت سارے نام ہیں جو سورۃ الفاتحہ جس کو ہم معروف طور پر کہتے ہیں وہ ہیں. اب ہم سورۃ الفاتحہ کی لغوی جو ہے وہ بحث، لغوی تعریف کے اوپر جو آئیں گے. اس کا آغاز ہوتا ہے لام تعریف سے. الحمد للہ رب العالمین جو ایک آیت ہے، ال سے اس کا آغاز ہوتا ہے، جس کو تعریف میں لام تعریف کہتے ہیں. لام تعریف، تعریف اس لیے کہ اس میں نکرہ کو اس میں معرفہ بنا دیتا ہے. اس کا نام لام تعریف اس لیے ہے کہ نکرہ جو عام اس میں نکرہ اردو میں بھی ہم پڑھتے ہیں کامن ناؤن، وہ عام ہوتا ہے رجل، بیت، ٹھیک ہے جی، کرسی، تو یہ عام ہے. لیکن اس کے ساتھ ال لگ جاتا ہے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے. تو کیونکہ یہ نکرہ کو معرفہ بنا دیتا ہے اس لیے اس کا نام ہے لام التعریف، کہ نکرہ کو معرفہ بنا دیتا ہے. لیکن جب یہ نکرہ کو معرفہ بناتا ہے تو صرف ایک ہی معنی نہیں دیتا ہے بلکہ کئی زیادہ اس کے معنی ہیں. سب سے پہلے لام، صرف اکیلا جو حرف لام ہے، لام عربی میں اس کی 31 اقسام ہیں. حرف لام کی صرف ایک کتاب ہے کتاب اللامات، لام کی جمع ہے لامات، یعنی کہ اس میں صرف لام اکٹھے کیے ہیں. عبد الرحمن الزجاجی ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے کتاب اللامات. اس کے اندر 31 اقسام عربی کی لام کی، صرف 26 حروف ہیں اور 31 اقسام ہیں صرف لام کی. کس کس معنی میں استعمال ہوا ہے، اس میں سے ایک قسم ہے ال، یہ لام. اس کے ساتھ جو شروع میں جس کو ہم اردو میں الف کہتے ہیں یہ حمزہ ہے، اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں. حمزۃ الوصل، وصل کے کیا معنی ہے؟ وصل کے معنی ہے ملانا، اور اس کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ فصل. انہ لقول فصل. اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں کہا یہ فصل الگ الگ کرنے والا ہے، نکھیڑنے والا ہے. وصل ملانا اور فصل علیحدہ علیحدہ کرنا. تو اس کو حمزۃ الوصل کیوں کہتے ہیں کہ اگر اس سے پہلے کوئی حرکت آئے وہ اگلے کے ساتھ جب ملائیں تو یہ گر جاتا ہے. جیسے ربل، یہ نہیں پڑھنے جا رہا نا، یہ حمزہ نہیں پڑھنے جا رہا. ربل، ادھر آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ الحمد، حمزہ پڑھا گیا. ربل نہیں پڑھا گیا تو حمزہ گر گیا. وصل، پچھلے کو اس نے ملانے کی اجازت دے دی، خود گر گیا بیچ میں سے. تو یہ حمزہ الوصل ہے. حمزہ الاصل بھی ہوتا ہے، اس کو ہم پھر کبھی پڑھیں گے جب وہ آئے گا. تو یہ 2 حروف پر مشتمل ہے لام تعریف. یہ عہد کے لیے آتا ہے، عہد کے لیے.
اس کا ایک معنی جو ہے وہ عہد کا ہے. عہد جو ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ معروف ہو قائل اور مخاطب کے لیے، جو کہ معروف ہو، جو بندہ بات کر رہا ہے اور جس سے بات کر رہا ہے ان دونوں کے درمیان کوئی چیز معروف ہو. جیسے کسی نے کہا کہ اشتریت بیتن، میں نے ایک گھر خریدا، ثم بعت البیت، اشتریت بیتن ثم بعت البیت، میں نے ایک گھر خریدا پھر اس کو بیچ دیا. آپ دیکھیں شروع میں کہا اشتریت بیتن، معرفہ ہے کہ نکرہ؟ نکرہ. میں نے ایک گھر خریدا. ثم بعت البیت، بعت ال آگے نا اس میں یہاں پر، تو یہ کس بیت کی، کس گھر کی بات ہو رہی ہے؟ جس کو میں نے خریدا تھا، جس کو خریدا تھا اس کو بیچ، تو وہ کیا تھی؟ معروف ہو گئی نا، یعنی کہ جس سے میں بات کر رہا ہوں اس کو معلوم ہو گیا کہ یہ کس گھر کو اس نے بیچ دیا ہے، جس گھر کو بھی خریدا تھا، جس کی بات کر رہا تھا. اشتریت بیتن، میں نے ایک گھر خریدا. ثم بعت البیت، اشتریت کتابا ثم بعت الکتاب. تو عہد، یہ عہد ذہنی بھی ہوتی ہے صرف ذہن میں، یہ کبھی ذکری بھی ہوتی ہے جس کا بھی پیچھے ذکر کیا جا رہا تھا، جیسے میں نے آپ کو مثال میں کہا. یہ عہد حضوری بھی ہوتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت. یہ عہد جو لیا جا رہا تھا مسلمانوں سے، یہ وہ حاضر تھے. تو بہرحال اس کی تفصیل پھر ہم کسی موقع پر پڑھیں گے. اتنا یاد رکھیے کہ یہ لام عہد کے لیے آتا ہے، جیسے میں نے اس مثال میں آپ کو بیان کیا ہے، اشتریت کتابا ثم بعت الکتاب. تو یہ الکتاب جو یہاں پر کتاب کے ساتھ ال لگا ہے، یہ لام تعریف ہے لیکن عہد کے لیے ہے، عہد کے لیے، عہد ذکری. پھر یہ جنس کے لیے استعمال ہوتا ہے، جنس کے لیے. والعصر ان الانسان لفی، الانسان جو یہاں پر آیا ہے یہ پورے انسان، لجمیع یعنی تمام انسانوں کو گھیرتا ہے، اس پوری جنس کو جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. وما خلقت الجن والانس، الجن الانس، پورے جن، سارے جن، سرکش ہیں، باغی ہیں، فرما بردار ہیں، نافرمان ہیں. والانس، یہ انس مغرب میں پیدا ہوا ہے یا مشرق میں پیدا ہوا ہے، مشرق کا رہنے والا ہے، گورا ہے، کالا ہے، عرب ہے، غیر عرب ہے، ہر ایک اس سے مرادف ہے. جو بھی انسانوں میں شامل ہوتا ہے اس سے مراد. تو جب اس پوری جنس کو مراد لینا ہو تو تب یہ ال لگتا ہے. تیسری بات، استحقاق، ملک کے لیے، ملکیت کے لیے، ملکیت کے لیے استحقاق، جیسے کہ یہاں پر آیا ہے الحمد، کہ حمد کا صحیح استحقاق اللہ کے لیے. استغراق چوتھا معنی، لام تعریف کا، استغراق کل، تمام کے لیے. خلق الانسان ضعیفا، یہ جنس کے لیے بھی ہے کہ ہر انسان فطرتی طور پر کمزور پیدا کیا گیا ہے. خلق الانسان ضعیفا، اور استغراق بھی ہے یعنی کہ کل، تمام کے لیے. تو یہ لام تعریف کے ہم نے تشریح بیان کر دی. اس کے بعد پہلا جو لفظ آتا ہے وہ اسم ہے، حمدو. اس کی ایک خاصیت یہ بھی ہے ال کی کہ جب یہ اسم پر آتا ہے، ٹھیک ہے، ال جو ہے اسم پر آتا ہے، فعل پر نہیں آتا ہے. جب اسم پر آتا ہے تو اس کو نکرہ کو کیا کر دیتا ہے؟ ابھی میں نے بتایا شروع میں، معرفہ کر دیتا ہے. تو آخر سے جو تنوین ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. دو زبر ہیں، دو زیر ہیں، دو پیش ہیں، تو وہ ختم ہو جائے گی، ایک رہ جائے گی. یہ حمدن تھا، الحمد ہو گیا. ٹھیک ہے جی. حمد، اس اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں تعریف، لیکن اس کی ذرا گہرائی میں جائیں گے. مدح بھی تعریف ہوتا ہے، حمد بھی تعریف کرنا ہوتا ہے، اور شکر بھی جو ہے وہ تعریف کے معنی میں آتے ہیں. لیکن اس میں فرق کیا ہے؟ مدح یہ ہے کہ کسی کے اندر اس کے اپنے اختیار کردہ صفات نہ ہوں، کسی کے اندر اس کی اپنی اختیاری صفات نہ ہوں، اضطراری ہوں. ایک بندہ لمبا پیدا ہو گیا ہے، یہ اس کی صفت ہے نا، لمبے افراد بعض اوقات خوبصورت لگتے ہیں. تب یہ اس کی جو خوبصورتی ہے، کسی کی شکل خوبصورت ہے، یہ اس کی اپنی اختیار کردہ نہیں، اس کے اختیار میں نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بنا دی. یہ صفت جو ہوتی ہے، یہ اس کی اگر ہم تعریف کریں گے تو اس کی مدح بیان کر رہے ہیں. کسی کے لمبا ہونے کا، کسی کے خوبصورت ہونے کا جب ہم ذکر کریں، اس کی تعریف کریں، تو اس کی حمد نہیں ہو رہی، بلکہ اس کی کیا ہو رہی ہے؟ مدح ہو رہی ہے. اس کے اگینسٹ ہے حمد. وہ صفات جو بندے نے خود اختیار کی ہوں، سچ بولنا، خوش اخلاقی، ادب سے پیش آنا، انکساری سے پیش آنا،
جو بھی اچھی صفات کا حامل بندہ اپنے آپ کو اختیار کر لے تو اس کی حمد ہوتی ہے. اللہ رب العزت کی ساری حمد ہے. کوئی بھی اس کی صفت اضطراری نہیں ہے کہ اس کی مجبوراً ہوگی ہو، نہیں، اس کی سب صفات جو ہیں وہ اختیاری ہیں. حمد اس ٹائم بھی کی جاتی ہے اور خاص طور پر اللہ کی جاتی ہے. میں نے کہا جیسے کہ اس کو اللہ کے لیے ہے حمد جب اس کے پیچھے کسی احسان کا، کسی نعمت کا تذکرہ نہ ہو. شکر اس ٹائم کیا جاتا ہے جب کسی نے کسی پر احسان کیا ہو تو اس کے بدلے میں دیا جائے. تو اللہ رب العزت کے لیے الحمد ہے، اس کی وہ صفت جو اس نے خود اختیار کی اور اس کا وہ استحقاق رکھتا تھا اور وہ ساری کی ساری اس کے لیے ہے. بعض نے کہا یہ عہد کے لیے بھی ہے اور وہ معروف ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف جو ہے وہ معروف ہے، جنوں میں بھی، فرشتوں میں بھی، انسانوں میں بھی، تمام مخلوقات میں اللہ رب العزت کی تعریف، اس کی صفت یہ جو ہے وہ معروف، یعنی کہ اس سارے معنی میں یہ استعمال کیا جاتا ہے. مفسرین نے اس کے سارے معنی بھی لیے ہیں. اگرچہ اس کی نعمتیں جو ہم اس سے استفادہ کر رہے ہیں وہ اس کا حق رکھتا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، اس کی تعریف کریں اس نعمتوں کے بدلے میں بھی، اس کے باوجود بھی وہ حمد کے لائق ہے. یہاں پر جو الحمد آیا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور اس شکر کا اپوزٹ آتا ہے کفر، کفران نعمت، ناقدری کرنا. شکر کے معنی ہے قدر کرنا، کسی کی نعمتوں کی قدر کرنا، کسی کے احسان کو یاد رکھنا. تو اس معنی میں جب اس کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کو شکر کہتے ہیں. تو لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وہ بھی ڈیمانڈ ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے کہ اس کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کی تعریف کرو گے تو وہ بڑھائے گا. تو وہ نعمتوں کے بغیر بھی وہ تمام حمد کا لائق ہے، اگرچہ اس نے بہت نعمتیں دے رکھی ہیں. للہ ایک حرف ہے اور اس کے بعد اسم ہے. پہلا حرف ہے حرف جر، لی، اس کے اردو میں ترجمہ کرتے ہیں واسطے کے لیے، للہ. ٹھیک ہے جی، یہاں پر بھی آیا ہے للہ، حرف جر ہے. یہ کئی معنوں میں ہے، میں نے یہاں پر 8 کا اگرچہ گنتی لکھ دیا ہے لیکن یہ ہر ایک الگ الگ معنی میں آتے ہیں. کچھ 16-17 معنوں میں یہ آتا ہے. للاختصاص، اختصاص کہتے ہیں اردو میں ہم اختیار کرتے ہیں نا مخصوص، یہ اس کے لیے مخصوص ہے. اسی معنی میں اختصاص مختص کر دینا، مختص کر دینا. یہ جگہ فلانے کے لیے مخصوص ہے، مختص کر دی، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے، جیسا کہ اور بہت جگہوں پر قرآن میں بھی ہے، یہاں پر بھی ہے. جیسے للہ الجنت للمؤمن، جنت کے کس کے لیے ہے؟ مومن کے لیے. کافر تو جنت میں نہیں جائے گا. جیسے کہ بہت ساری احادیث ہیں اور بہت ساری قرآن کی آیات ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کو اختصاص کس کے لیے مخصوص ہے جنت؟ الجنت للمؤمن. لی، یہ جو لی آیا ہے نا یہاں پر حرف جر لی، یہ اختصاص کے لیے آیا ہے. استحقاق کے لیے العزت للہ، عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. الحمد للہ، حمد کس کی ملکیت ہے؟ کس کا استحقاق ہے؟ اللہ رب العزت کا. ملکیت کے لیے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے سب کا مالک کون ہے؟ اب دیکھیں آپ لی کے معنی کیا ہوئے؟ مالک کے. یہاں پر لی واسطے کے لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سب اللہ کے لیے ہے لیکن سب اللہ کا، سب چیزوں کا اللہ مالک ہے. تبلیغ کے لیے قلت لہ وفسرت لہ، لا یہاں پر یہ ہاں یاد رکھیے جب یہ لی اسم ظاہر کے ساتھ آتا ہے، یہ دیکھیں نا اسم ظاہر ہے، اللہ اسم ظاہر ہے. المؤمن اسم ظاہر کہتے ہیں جو ضمیر نہ ہو یعنی اسم ہو. اللہ، محمد، مؤمن، رجل، بیت، یہ جتنے بھی اسماء ہیں یہ اسم ظاہر ہیں. جب اسم ظاہر یا واحد غائب کی واحد متکلم کی ضمیر ہو تو وہاں پر یہ جر کے ساتھ آتا ہے، وہاں پر جر کے ساتھ آتا ہے، کسرہ کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، لام زیر لی کسرہ کے ساتھ آتا ہے. اور باقی ہر جگہ پر یہ فتح کے ساتھ آتا ہے، زبر کے ساتھ آتا ہے، لہو، لنا. ٹھیک ہے جی، تو قلت لہو وفسرت لہو، میں نے اس سے بات کی اور اس کو تفسیر بیان کی. تو تبلیغ کے لیے یعنی کہ بات کو واضح کرنے کے لیے. قسم کے لیے للہ لافعلن، اللہ کی قسم میں یہ ضرور کروں گا. تو للہ یہاں پر قسم کے لیے آیا ہے، لیے یا واسطے کے لیے معنی میں نہیں ہے. تعلیل کے لیے، تعلیل
یعنی کہ علت بیان، وجہ بیان کرنے کے لیے. تعلیل کے معنی ہوتے ہیں وجہ بیان کرنے کے لیے. حدیث میں ہے بعثت لأتم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کے جتنے زاویے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت لأتم، میں مبعوث کیا گیا ہوں، لی واسطے، وجہ، اس واسطے کے. تعلیل یہ بہت سارے حروف جر کے بدلے میں استعمال ہوتا ہے. لام زد لی ایک حرف جر ہے، یہ بہت سارے اور حروف جر کی موافقت میں یا اس کے بدلے میں استعمال ہوتا ہے. الہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، الہ کے. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، قرآن کی آیت ہے. اوحا الہا اصل میں ہے اس کی طرف. علا کے معنی میں ہے یخرون للاذقان سجدا، وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں. یخرون للاذقان، للاذقان یا علی الاذقان کے معنی میں ہے، یعنی کہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل. علا کے معنی میں ہے. فی کے معنی میں ہے وَيَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اللہ رب العزت ترازو کو قائم کرے گا قیامت والے دن. تو لی یوم القیامہ اصل میں فی یوم القیامہ کے معنی میں ہے. لی فی کے معنی میں آیا ہے، بعد کے معنی میں آیا ہے. اقیم الصلاۃ سورہ بنی اسرائیل میں ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، صلاۃ قائم کرو سورج کے دلک کے بعد. سورج کا دلک عربی میں دلک کہتے ہیں، جب سورج انتہائی اونچائی تک جانے کے بعد نیچے اترتا ہے تو اس کو دلک کہتے ہیں. پھر اس کے 3 دلک ہیں، پہلا وہ جو زوال ہے، دوسرا وہ جو نظروں کے سامنے سے گرتا ہے، اور تیسرا جب وہ غروب ہو جاتا ہے. تو ان 3 نمازوں کا ذکر ہے. جب وہ زوال کے بعد گرتا ہے تو ظہر ہے، جب وہ نظروں کے سامنے سے گرتا ہے تو عصر ہے، جب وہ غروب ہوتا ہے تو مغرب ہوتی ہے. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، لدلوک الشمس یعنی بعد دلوک الشمس، بعد دلوک، بعد کے معنی میں ہے. من کے معنی میں ہے سمعت لہ صراخا، سمعت لہو صراخا، میں نے اس سے چیخ سنی. من سے، میں نے اس سے، دیکھا سے میں نے ترجمہ کیا. سمعت لہو صراخا، میں نے اس سے چیخ سنی. لہو یہاں من کے معنی ہے، سمعت منہ صراخا یعنی کہ. عن کے معنی میں آتا ہے عن. قال الذین کفروا للذین آمنوا، کافر اہل ایمان سے کہتے ہیں. قال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ بہتر ہوتا اس کے اوپر ایمان لے کر آنا تو ہم تم سے سبقت لے جاتے. تو قال الذین کفروا عن الذین آمنوا، کافر مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں، کفار. تو عن وہاں پر عن کے معنی میں آیا ہے لی. اور یہ کبھی کبھی زائد ہوتا ہے، ایکسٹرا ہوتا ہے، یعنی ضربت لزید، میں نے زید کو مارا، لیکن یہاں لزید، لی زائدہ ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے. اگلا اسم ہے رب. للہ، آپ نے لام کو کیا نام دیا تھا؟ لام کا کیا نام ہے؟ حرف جر. اپنے بعد آنے والے کو کیا دیتا ہے؟ زیر دے دیا اس نے. تو یہ اس کی صفت ہے، اللہ رب العزت کی صفت آئی. صفت اور موصوف آپس میں ایک جیسے ہوتے ہیں، یہ بھی زیر کے ساتھ ہے تو اس لیے یہ بھی ہو گیا ہے. للہ ربی، رب، رب کے معنی ہے پرورش کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، نگرانی کرنے والا. یعنی کہ سامان زیست جتنے بھی انسان کے ہیں، مخلوقات کے، بلکہ تمام مخلوقات کے جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے والا، اس کے معنی رب کے ہیں. تو جب اللہ کے لیے بولا جائے گا تو یہ الرب ہوگا، الرب. ہم شروع سے آتے ہیں اس مادے سے. ربا، ربا، ربا کہتے ہیں پرورش پانا، کسی کا پرورش پانا. ربل والد، بچے نے پرورش پائی. ربا پرورش دینا، کسی کی پرورش کرنا، کسی کو مہذب بنانا، کسی کو تعلیم تہذیب سکھانا. یہ متعدی ہے. لازم اور متعدی کا میں نے پیچھے بھی تذکرہ کیا تھا. لازم وہ فعل ہوتا ہے جو اپنا معنی بیان کرنے میں مفعول کا، کرنے والے کا، جس کے اوپر کام کیا جائے اس کا وہ محتاج نہیں ہوتا ہے. ذهب الرجل، بندہ چلا گیا، بس ٹھیک ہے چلا گیا. ذهب الرجل، ٹھیک ہے جی. جاء الولد، بچہ آیا، ٹھیک ہے، اس میں کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب ہم کہیں گے نا ضرب الولد، بچے نے مارا، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس کو مارا، تو پھر ہم مفعول لاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ لازم ہے ربا ولد. ربا جب یہ شد اس کے اوپر آ جاتی ہے متعدی بن جاتا ہے، پرورش
کرنا، مہذب بنانا۔ قرآن میں ہے، فرعون کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو الم نربک فینا ولیدا، کیا ہم نے تیری بہت اچھے طریقے سے پرورش نہیں کی؟ الم نربک، یہ والا مادہ ہے رب، ٹھیک ہے، نربی جمع متکلم کا صیغہ ہے، کیا ہم نے نربک تیری تربیت نہیں کی، تیری پرورش نہیں کی؟ تو وہ احسان جتلا رہا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دعا سکھائی ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي، جیسے کہ تربیت دی انہوں نے مجھے، ربا یا ان دونوں نے ماں باپ نے تربیت دی، نی مجھے، ربا یا نی، تو وہاں پر تربیت پرورش پالنے کے معنوں میں ہے۔ نباتا کے معنی ہے اگنا، نباتا کے معنی ہے اگنا، اور امبتا اگانا، امبتا نباتا لازم ہے اور امبتا متعدی ہے، اگانے کی لازم بات ہے، کسی مفعول کی ضرورت ہے نا، جس چیز کو آپ اگا رہے ہیں تو کسی نے اگائی ہے تو وہ اگی ہے۔ اگر بچے کی پرورش اور بڑھنے کی رفتار غیر معمولی طور پر زیادہ تیز ہو تو اس کے لیے بھی امبتا کے الفاظ آتے ہیں۔ ویسے تو یہ فصلوں کے لیے اور جو بھی زمین سے اناج اگتی ہے نا اس کے لیے نباتا ہے، اگنا، لیکن اگر ایک بچہ غیر معمولی طور پر تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے، پرورش پا رہا ہے اور بڑھ رہا ہے تو اس کے لیے بھی نباتا کے معنی ہے۔ رب بیان فرماتا ہے فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا۔ عمران کی بیوی کے ہاں جب بچی پیدا ہوئی مریم تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے فتقبلها، یعنی کہ جو ان کی بیوی نے دعا مانگی تھی ہم نے اس کو قبول کر لیا، فتقبلها ربها، ان کے رب نے، بقبول حسن، اچھے انداز سے، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور ہم نے اس بچی کی پرورش بہت بہتر انداز سے کی، اس کو ہم نے بڑے اچھے انداز سے پروان چڑھایا اور بڑی جلدی پروان چڑھایا۔ اس کے انبتها نباتن کے اندر خود بخود یہ معنی پائے جاتے ہیں کہ وہ عام پرورش نہیں ہوئی ہے بلکہ ان کی غیر معمولی طور پر تیزی سے پرورش ہوئی ہے مریم علیہ السلام۔ نشاء کے معنی ہے کسی کا پلنا پیدا ہونا، نشاء پیدا ہونا، انشاء پیدا کرنا، پھر یہ لازم اور یہ متعدی، یہ لازم اور یہ متعدی، نشاء پیدا ہونا، انشاء پیدا کرنا، پال پوس کر بڑے کرنے کو بھی انشاء کہتے ہیں، پال پوس کر بڑے کرنے کو بھی انشاء کہتے ہیں۔ ناشی عربی میں کہتے ہیں نوجوان کو، ناشی عربی میں نوجوان کو کہتے ہیں۔ نشأتن، نشأتن اٹھان کو کہتے ہیں۔ آپ کتابیں اگر پڑھیں تو آپ دیکھیں گے آج کل اسلام کی جو ہے وہ دوبارہ سے لوگ اٹھ رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں نشأۃ ثانیہ، نشأۃ ثانیہ، یعنی کہ اسلام کی دوسری مرتبہ اٹھان۔ ایک وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور اسلام اٹھا تھا تو اب خلافت قائم نہیں ہے، مسلمانوں کی اجتماعیت قائم نہیں ہے تو اب پھر لوگ اٹھ رہے ہیں تو نشأۃ ثانیہ اس کو کہتے ہیں، نشأۃ ثانیہ یعنی کہ اسلام کی دوسری اٹھان، ٹھیک ہے، نشأ اٹھان کو کہتے ہیں۔ قرآن میں ہے انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، سورۃ الواقعہ میں ہے، کیا تم اس کو پروان چڑھاتے ہو اس درخت کو یا ہم پروان چڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اللہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھاتا ہے، بھاری بھاری بادلوں کو اٹھاتا ہے، اٹھان یہاں پر دیکھیں آپ، نشأ ينشئ باب تفعیل سے ہیں تو اس کے معنی صرف پالنے کے ہوتے ہیں، صرف پالنے کے، اس کے وقت پیداوار اگنے کے معنی نہیں رہتے ہیں۔ جب یہ باب تفعیل میں چلا جاتا ہے نشأ ينشئ سے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، کیا وہ جو زیورات میں بڑی ہوئی ہو، پلی پولی ہو، پرورش پائی ہو، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور جو جھگڑا کرتے ہوئے اپنا مدعا بھی صحیح طرح بیان نہ کر سکے، اس کو تم اللہ تعالیٰ کی بیٹی قرار دیتے ہو، فرشتوں کی طرف اشارہ ہے۔ تو وہ بیٹیوں کو نسبت دیتے نا، فرشتوں کو بیٹیاں کہہ کر اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دیتے کہ نعوذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، بچیوں کی صفت تو یہ ہے جو زیورات میں پلتی ہیں، ناز و نخرے میں پلتی ہیں، پرورش پاتی ہیں، تو یونشأ وہاں پر لفظ آیا ہے اس لیے بیان کیا۔ رب جو یہاں پر لفظ آیا ہے، رب جو ہے اس کے معنی یہ مصدر ہے اور اس کے معنی ہے پرورش کر کے بتدریج کمال تک پہنچا دینا اور ضرورتوں کا خیال رکھنا۔ اور رب جب ہم کہیں گے تو وہ صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے، لیکن رب نکرہ ہو تو یہ انسانوں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے اپنے جیل خانے کے دونوں ساتھیوں سے کہتے ہیں یا صاحب السجن،
اے میرے جیل خانوں کے ساتھیوں، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تم میں سے ایک جو ہے وہ اپنے رب یعنی اپنے مالک، اپنے آقا، اپنے حکمران کو شراب پلائے گا. فیسقی ربہ خمرا، رب یہاں پر لفظ آیا نا، تو رب یہاں پر دیکھیں نکرہ آیا ہے، ربہ خمرا، تو وہ اپنے رب کو، اپنے مالک کو، رب البیت گھر کے سربراہ کو کہتے ہیں، والد اکثر ہوتا ہے، رب البیت عربی میں استعمال ہوتا ہے گھر کا سربراہ. تو رب جب نکرہ ہو تو یہ انسانوں کے لیے آ سکتا ہے، اور رب جب آپ کہیں گے تو وہ اللہ رب العزت کے لیے ہے. جب یہ ربو اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا مصدر ربوبیت ہوگا. یہ ایک اہم پوائنٹ ہے. رب جب اللہ رب العزت کے لیے ہوگا تو اس کا مصدر ربوبیت ہوگا، اور جب بندے کی طرف ہوگا تو ربابیت ہوگا. وہ بھی پرورش کرتا ہے، والد بھی یا سربراہ بھی، لیکن وہ ربوبیت اس کے لیے نہیں صفت ہے، اس کے لیے ربابیت ہے. توحید کی بہت ساری اقسام ہیں، اس میں ایک توحید ربوبیت کبھی آپ نے سنی ہوگی تو اس سے ایسے ہی پرورش کے معنی میں ایک لفظ اور آتا ہے جو ہے کفالہ. کفالہ کے معنی ہے پالنا، خرچ کرنا، نان نفقے کا بندوبست کرنا، خبر گیری کرنا، ذمہ داری کے ساتھ اس کو پورا کرنا. جیسے کہ میں نے ابھی آیت آپ تھوڑی دیر پہلے پڑھی، وَكَفَّلَهَا زکریا، مریم علیہ السلام کی کفالت، ذمہ داری، نان نفقے کا بوجھ کس نے اٹھایا؟ زکریا. تو اس میں ساری پرورش، نان نفقہ، سارے کا سارا معنی آ جاتا ہے. تو الحمدللہ رب یہاں تک آپ ذرا غور کریں گے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے. الحمدللہ رب العالمین، وہ رب جو عالمین ہے. جمع کیا، واحد کیا ہے اس کا؟ عالم، ایک جہان، اور عالمین بہت سارے جہان. اور اگر عمران صاحب ہم اس کو عالمین کہہ دیں تو کیا ہو جائے گا؟ اس کا کیا معنی ہے؟ علماء، علماء جس کو ہم اردو علماء بھی اس کی جگہ. تو عالمین، ایک بھائی مجھے ملے کہتے ہیں یہ تو عالمین کا معنی ہے اللہ تعالیٰ علماء کا رب ہے. سبحان اللہ. عالمین ہوتا تو پھر بات ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ویسے بھی صرف علماء کا رب تو نہیں ہے، وہ تو تمام مخلوقات کا، صرف انسانوں کا بھی نہیں، تمام مخلوقات کا رب ہے. تو بہرحال رب العالمین، عالم، عالم کہتے ہیں جہان کو، اور عالم کہتے ہیں علم والے کو، علم والے کو. تو عالمین تمام جہان کا رب. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے قرآن کو جیسے اس نے نازل فرمایا ہے ویسے اس کو پڑھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی جو ہمارے اوپر ذمہ داری ہے وہ بھی بحسن خوبی انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.